سمندر کے کنارے ایک درخت تھا اور اس درخت پر ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، اور تیز ہوا کے ذریعے اس چڑیا کا گھونسلہ سمندر میں گر گیا۔ تو چڑیا نے اس سمندر سے کہا، اے سمندر، اپنی تیز لہروں کے ذریعے میرے اس چھوٹے سے بچے کو باہر ڈال دے، کیونکہ جب وہ چڑیا دریا کے اندر گئی، سمندر میں گئی، تو اس کے اوپر بھیگنے کی وجہ سے وہ اڑان نہیں بھر سکی۔ تو سمندر نے کہا کہ چڑیا، میرے اندر وہ طاقت ہے کہ میں پوری دنیا کو غرق کر سکتا ہوں۔ سمندر یہ بات کہہ رہا ہے چڑیا سے کہ میں پوری دنیا کو غرق کر سکتا ہوں۔ تو چڑیا نے جواب دیا کہ سن، اگر تو پوری دنیا کو غرق کر سکتا ہے تو میں تجھے خوش کر دوں گا پی کر۔ تو سمندر نہیں مانا، پیار سے نہیں مانا، اس نے چڑیا کے بچے کو سمندر نے باہر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو پھر کیا ہوا؟ چڑیا نے ایک گھونٹ بھری، درخت پر بیٹھ گئی، تو 6-7 مرتبہ اس طرح کیا۔ تو سمندر بولا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پھر دوبارہ اس طرح کرتے رہی۔ تو جب بالکل سمندر کا پانی قریب ختم ہونے کو پہنچا تو سمندر نے اپنی ایک تیز لہر ماری اور اس چڑیا کے بچے کو باہر ڈال دیا۔ درخت سے آواز آئی، اے بادشاہ، تو اپنا آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے سمندر کے ذریعے پوری دنیا کو ہلاک کر دوں گا۔ تو ایک چھوٹی سی چڑیا سے ڈر گیا۔ کیا کہا؟ ایک چھوٹی سی چڑیا سے ڈر گیا۔ سمندر سے آواز آئی، میں اس چڑیا سے ڈرا نہیں ہوں، بلکہ یہ ایک ماں ہے، اور ماں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور ماں کے سامنے تو عرش بھی ہل سکتا ہے۔ جب ماں کی ممتا جاگتی ہے تو پھر وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی کہ سامنے کتنا بڑا طاقتور آدمی، کتنی بڑی چیز ہے۔ وہ اپنے بچے کے لیے ہر چیز کو قربان کر سکتی ہے، ماں کے پیٹ میں جب کوئی بچہ رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے اوپر ڈلتے ہیں۔ ماں جیسی عبادت کرتی ہے تو سارے اثرات اس کے اوپر جاتے ہیں، اور جو ایک بیوی ہوتی ہے اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے اثرات شوہر کی عبادت پر اثر ہوتے ہیں۔ اس کا اثرات شوہر کی جو عبادت کرتا ہے اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ ایک بات بتاؤ، میں تہجد پڑھتا ہوں اور تم صرف فجر کی نماز پڑھتی ہو۔ اس نے کہا، یہ میرا ہی کمال ہے۔ کیا کہا؟ یہ میرے ہی کمال ہے، یہ میری وجہ سے آپ تہجد پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا، کیسی بات کرتے ہو؟ کہا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ پھر ایک رات کو ایسا ہوا کہ اس بزرگ کی آنکھ تہجد میں نہیں کھلی بلکہ فجر کے وقت کھلی۔ اس نے شکایت کی کہ یار، روز کا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن آج بڑا عجیب سا معاملہ ہوا ہے کہ میری آنکھ ہی نہیں کھلی تہجد میں اور فجر میں آنکھ کھلی جا کے۔ اس کی بیوی نے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ میں جو روٹی بنائے کرتی تھی، میں وضو کر کے روٹی بناتی تھی، یہ اس کے اثرات تھے کہ آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور آج میں نے جو روٹی بنائی ہے وہ وضو کر کے نہیں بنائی بلکہ بغیر وضو کے میں نے روٹی بنائی ہے۔ تو دوستو، عورت کے ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ہر مرد کے پیچھے، مرد کو پروان چڑھانے میں ایک عورت کے ہاتھ ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیچھے جو اتنے بڑے اللہ والے بنے ہوئے ہیں، امام المؤمنین بنے ہوئے ہیں اور امام المحدثین بنے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ان کے والدین کا ہاتھ ہے، والدہ کا ہاتھ ہے۔ اس لیے آج ہو کیا رہا ہے کہ آج پہلے جو مائیں ہوتی تھی ان کی کوکوں سے اللہ والے نکلتے تھے،
ان کی تربیت ایسی تربیت ہوا کرتی تھی کہ وہ بچے اس تربیت کی وجہ سے دنیا کے لیے رہبر بنتے تھے۔ اور آج جو ہماری ماں ہیں اور آج ان کی اولادوں کو دیکھا جاتا ہے تو وہ ناچنے والے پیدا ہو رہے ہیں، وہ لوگ ناچ رہے ہیں، ان کی اولادیں ناچ رہی ہیں، خود ناچ رہے ہیں۔ اس لیے بچیوں پر تعلیم دینا ایسے ماحول میں بہت ضروری ہو گیا ہے، یہ تربیت کا ماحول میں ان کو ڈھالنا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ماں ہی ایک ایسی گود ہوتی ہے، تربیت کی گود ہوتی ہے کہ جو ماں اپنے بچوں کو سکھاتی ہے وہی اس کو پر اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایسے ماحول میں اور اس وقت میں بہت ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم اور دینی مدارس، دینی مکتب کے اندر داخل کیا جائے، تاکہ ان کے اندر سلیقہ آئے، اخلاق آئے، تربیت کا مادہ آئے، اور ان کے اندر بڑا چھوٹا کا جو احترام آئے۔